بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अब बारी है आप अलैहिस्सलाम के शान अक़दस में कुछ नाती अशआर सुनने या सुनाने की। दरहक़ीक़त अगर देखा जाए हम सब शाख के लिए अगर ये नात गोई न हो, नात का कहना या सुनना न हो तो दिल शिद्दत इश्क में फट जाए। इसलिए एक फारसी का शायर कहता है, हजार बार बशोइम दहिन ज़मुश्क गुलाब, हजार बार बशोइम दहिन ज़मुश्क गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाने भी अदबी। के नबी अगर मैं हजार बार भी मुश्क गुलाब के जरिए अपने मुंह को धो लूं तब भी आपका नामी इसमें गिरामी बयान करना ये बेअदबी होगी। तो कहाँ आप और कहाँ मैं। लेकिन चूंकि हमारे असलाफ की तरफ से आप अलैहिस्सलाम की शान में इन अशार के जरिए से मोहब्बत के तराने गुनगुनाने का हमें एक सबक दिया गया, उसी सबक को हम दोहराते हुए मैं नात खानी के लिए मशहूर नात खां हाफिज इमरान साहब को मैं मदू करता हूँ आए और नात नबी पेश करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سے قبل حمد پاک کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں کہ اللہ اللہ جل جل جلالہ، 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 تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرے باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ اللہ جل جل جلالہ، اللہ اللہ جل جل جلالہ، تو جمال ہے تو کمال ہے، تو کمال ہے لا زوال ہے، تو جمال ہے تو کمال ہے، تو کمال ہے لا زوال ہے، نہیں تیرا اہل و عیال ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہے، تو ہی آپ اپنی مثال تو، اللہ اللہ جل جل جلالہ، اللہ اللہ جل جل جلالہ۔ ہمت تو نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں، آپ کا مقام بھی بہت بلند ہے، لیکن کاش کہ آپ میں سے ایک ایک سوچ سکتا، ہر ایک الگ الگ سوچتا کہ کیا میں بھی ان بدبخت لوگوں میں سے ہوں جن کے دل پر اللہ نے تالے لگا دیے۔ میں امام ہوں، میں مدرس ہوں، میں مفتی ہوں، میں فتوے لکھتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، نکاح پڑھاتا ہوں، نماز جنازہ پڑھاتا ہوں، خوب عوام کو نصیحت کرتا ہوں، اور مجھے خود یہ خبر نہیں ہے کہ میرے دل پر تالے لگے ہوئے۔ دل کے تالوں کا اور قرآن مجید پر غور و فکر کا زبردست جوڑ ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ کیا رشتہ ہے ان دونوں میں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبهم اقفالها، دونوں میں جوڑ ہے۔ جو قرآن پر غور نہیں کرتا وہ ہزار فتوے لکھتا، وہ ہزار مسائل بتاتا ہو، وہ ہزار امامت کرتا ہو، مرید کرتا ہو، بیعت کرتا ہو، توبہ کراتا ہو، اپنے علاقے میں بڑا عالم مشہور ہو، لیکن اگر وہ خود قرآن پر غور نہیں کرتا تو اس کے دل پر تالے پڑ کر رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اگر قرآن پر کوئی بھی طالب علم غور کرتا تو ایک سوال اس آیت کے ذیل میں اس کے دل میں ضرور آتا کہ یعلمون کا مفعول کیا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون، یعلمون کا مطلب کیا؟ یعلمون کس چیز کا علم رکھنے والے اور کس
چیز کا علم نہ رکھنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ کون سی چیز ہے؟ ہم مولوی لوگ، مجھے آج ذرا صاف بات کرنے دیجیے، اور میں اس صاف گوئی پر آج معذرت بھی نہیں کرتا. ہم مولوی لوگ ہو سکتا ہے کہ چند مسائل جانتے ہوں، طہارت کے، سجدے سہو کے، نکاح طلاق کے. یعلمون میں اللہ تعالیٰ نے مفعول کیوں نہیں رکھا؟ ہم لوگ ہمیشہ ہی بیان کے پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی تشریح کرتے ہیں وہ اس کو سن کر میں بتا نہیں سکتا کہ میری کیا کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ یعلمون سے ہم لوگ جو مراد لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا مدرسے کی سند لے کر عالم بننے والا اور سند کے بغیر پھرنے والا انسان یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت کے ذریعے سے ہم اپنی فضیلت عوام کو سمجھاتے ہیں، اور قرآن کا اس آیت کا استعمال اپنی فضیلت جتانے کے لیے، اپنے کبر و غرور کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کی تحقیر کے لیے، لوگوں کا دل توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر قرآن کی تحریف تو شاید یہودیوں نے بھی نہیں کی. مسائل کے علم کو علم نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ سارے بہت بات کا درجہ ہے اس مسائل کے علم کا، بہت بات کا درجہ ہے. صحابہ میں سے اکثر مسائل کا علم نہیں رکھتے تھے، وہ دوسرے 14-15 صحابہ سے پوچھتے تھے. تو کیا وہ یہ لا یعلمون میں آئیں گے؟ ہماری تشریح کے مطابق، ہمارے فہم قرآن کے مطابق وہ لا یعلمون میں آئیں گے. یعلمون کا سب سے بڑا متعلق ہے اللہ کی ذات و صفات. کیا وہ لوگ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کے جلال و جمال کو، اللہ کی شان رحیمی اور قہاری اور جباری کو، اللہ کی شان عزیز ذو انتقامی کو، جو اللہ کی طاقت کو پہچانتے ہیں اور جو اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے بعد ساری دنیا کی فقہ و حدیث کی کتابوں کا علم ہو لیکن اللہ کی ذات کا علم نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور محبت نہ ہو، وہ اللہ کی دیدار کے لیے تڑپے نہ، اس کے دل میں اللہ کی ملاقات کا اشتیاق نہ ہو، جو پہچانتے ہی نہیں اللہ کی محبوبیت کو، اللہ کی حاکمیت کو، وہ علم والا بالکل نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے سب سے بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث ہو. ہم مولویوں نے بھی علم کا مطلب نہیں سمجھا، اب ہم کیا سمجھیں گے؟ جب واقعی اللہ کو ہم پہچانتے ہیں جس طرح پہچاننا چاہیے، میں آپ سے جواب چاہتا ہوں. کیا اللہ سے ہماری طبیعتیں مانوس ہیں؟ جو انسان اللہ کو نہیں جانتا وہ دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لے. کمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. وہ لوگ جن کو تورات دی گئی، اللہ کی کتاب، اتنی ہی مقدس جتنی کی قرآن، لیکن انہوں نے اس کتاب کی قدر نہ کی. وہ تو خچر اور گدھے کی طرح ہے جس کی پیٹھ پر بہت سی کتابیں لاد دی گئی. یہ ہے مثال ہماری آپ کی. كمثل الحمار يحمل اسفارا.
کو پہچاننا. جن انسان کو اللہ کی کچھ بھی پہچان حاصل ہو جاتی، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کا جمال، اس کی جلال، اس کی شان کبریائی، اس کی عطا، اس کا روز رات میں بندوں سے مخاطب ہونا، بندوں میں دن بھر انتظار کرتا رہا، اب آیا ہوں، کوئی ہے تم میں توبہ کرنے والا؟ کون پہچانتا ہے اللہ؟ دروازے پر اللہ دستک دے رہا ہے کہ تم نہیں آئے، میں انتظار کرتے کرتے خود آ گیا، تب بھی ہم خراٹے لے کر سوتے رہتے ہیں. اس کو اللہ کی پہچان کہتے ہیں. پھر اللہ کے بعد انبیاء علیہ السلام کی پہچان، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہچان، ان کے اخلاق کی پہچان، ان کے اعمال اور معمولات کی پہچان، ان کی سخاوت کی پہچان، ان کی ہمدردی کی پہچان، ان کی تواضع کی پہچان، ان کے سلیقے کی پہچان، غربت کے باوجود صفائی ستھرائی کے اہتمام کی پہچان، رزق کے ایک ایک دانے کی قدر کرنے کی ان کی ادا کی پہچان. اب جس کو دنیا بھر کی علم ہو کہ امام شافعی کا یہ مسلک ہے، امام احمد کا یہ مسلک ہے، امام مالک کا یہ مسلک ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے، محمد اور ابو یوسف کا یہ مسلک ہے، اوزاعی کا یہ مسلک ہے، اور سفیان ثوری کا یہ مسلک ہے، اور سفیان ابن عیینہ کا یہ مسلک ہے، اور امام بخاری کے تراجم کی یہ تشریح ہے، یہ سب معلوم ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی پہچان نہیں ہے. کچھ حاصل نہیں اس کو حدیث و فقہ کی ان معلومات سے، کچھ حاصل نہیں. نہ اس میں تقویٰ پیدا ہوگا، نہ اس میں توکل پیدا ہوگا، نہ اس میں شجاعت پیدا ہوگی، نہ اس میں پڑوسیوں کی ساتھ حسن سلوک کی عادت اس کو نصیب ہوگی. رسول اللہ کی پہچان ہو، ان کی سجدے کی پہچان، ان کے رکوع کی پہچان، ان کے تہجد کی پہچان، ان کے آنسوؤں کی پہچان، ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کی پہچان، طائف کے میدان میں ان کے پیروں سے خون کے نکلنے والے فوارے کی پہچان، اور احد کے میدان میں ان کی پیشانی اور ان کی داڑھ پوری کی پوری زخمی ہو گئی، اس کی پہچان، اس درد کی پہچان، اس حمیت کی پہچان، اس غیرت کی پہچان، اور اس پیارے اخلاق کی پہچان. یہ غریب دیہاتی عورت آتی ہے جس کے ساتھ بچپن میں آپ نے حلیمہ دائی کا دودھ پیا تھا، اور وہ گھبرائی ہوئی حضور کے پاس آتی ہے. وہ بہت کانپ رہی ہے، خوف زدہ ہے. آپ پوچھتے ہیں تم حلیمہ، تم شیمہ کیوں گھبرا کیوں رہی ہو؟ تو شیمہ کہتی ہیں محمد، میں نے سنا ہے آپ نبیوں کے امام بن گئے ہیں، نبی بن گئے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ جزیر عرب کے بادشاہ بھی بن گئے. میں دیہاتی غریب ان پڑھ عورت ہوں، آپ کی دربار کا ادب نہیں جانتی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اخلاق نبوت کے نمونہ دیکھیے کہ آپ اپنی چادر اتار کر بچھاتے ہیں. تو شیمہ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو، دودھ کے رشتے سے تم میری بہن ہو، اور آپ اپنی آستین کھول کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ذرا، اس جگہ تم نے بچپن میں کھیلتے کھیلتے کاٹا تھا، آج تک وہ نشان باقی ہے، اور میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں تو تم یاد آتی ہو. یہ ہے اخلاق نبوت، یہ ہے رسول اللہ کی پہچان. کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ کیا اپنی بہنوں کو ماں باپ کے ترکے میں سے حصہ دیتے ہیں؟ وہ بہن جس کی شادی امیر گھر میں ہو گئی، اس کی عزت کچھ اور ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، اور وہ بہن جس کی شادی غریب گھر میں ہو گئی، اس کی عزت، اس کا مقام ہمارے گھروں میں کچھ اور ہوتا ہے.
کیسا علم ہمارے پاس ہے؟ کیوں دھوکے میں ہم علماء ہیں؟ آج کی مجلس میں اگر میرے دل سے یہ دھوکہ نکل جائے کہ میں عالم ہوں تو میں سمجھوں گا کہ شاید یہ مجلس کامیاب ہے۔ سراسر جھوٹ ہے کہ ہم علماء ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کوئی جھوٹ ہی نہیں بولا گیا کہ ہم علماء ہیں۔ ہماری نظریں غیر محرموں سے رک پاتی ہیں؟ ہم کسی غریب کے استفتاء کا جواب وہی دیتے ہیں جو امیر کے استفتاء کا جواب دیتے ہیں؟ میں بہت اندر کی بات کہہ رہا ہوں۔ فتویٰ امیر کو وہ ملتا ہے جس سے امیر خوش ہو، اور غریب کو فتویٰ وہ ملتا ہے جو شریعت کا حکم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب پڑھی ہے، اللہ کو نہیں پہچانا، بالکل نہیں پہچانا۔ حالانکہ ہمارا پہلا سبق کیا تھا؟ اردو کی پہلی کتاب میں الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان۔ تیسری چیز رسول اللہ کی ذات کی معرفت، ان کی صفات کی معرفت، ان کے شب و روز گزارنے کے انداز کی پہچان اور علم، اس کی نقل اور اتباع کرنے کا معمول یا شوق۔ اور تیسری چیز آخرت کا علم۔ کیا ہے آخرت؟ ایک عقیدہ ہے، صرف عقیدہ ہے کہ آخرت ہے، بالکل برحق ہے، روز محشر برحق ہے، جنت دوزخ برحق ہے۔ یہ عقیدہ تو عیسائیوں کا بھی تھا، یہ عقیدہ تو یہودیوں کا بھی تھا۔ یہودیوں نے کبھی آخرت کا انکار نہیں کیا، وہ تو کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ عیسائیوں نے کبھی آخرت کا انکار نہیں کیا، اور یہودی بنے مغضوب علیہم اور عیسائی بنے الضالین۔ عقیدہ الگ چیز ہے، اور آخرت کا علم، آخرت کی پہچان، آخرت کی وجہ سے خوف، گناہوں سے بھاگنا، گناہوں کی جگہوں سے بھی بھاگنا، ہر وقت اپنے کو خطرے میں سمجھنا، ایک لمحے کے لیے اپنے کو نفس اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ جو سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے آخرت کو نہیں پہچانا۔ آخرت کی شروعات ہوگی موت کے وقت سے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ موت ہماری کیسے آئے گی؟ کیا ہمیں فکر ہے کہ اللہ موت کے وقت کی تکلیف کو آسان کر دے گا؟ سجدے میں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ بتاتی ہے کہ جو دعائیں سب سے زیادہ مانگتے تھے اس میں ایک دعا سید الرسل امام الانبیاء یہ مانگتے تھے کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت۔ اس لیے کہ وہ موت کو پہچانتے تھے، وہ آخرت کو پہچانتے تھے، وہ دعا مانگتے تھے ہر نماز کے بعد کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب من فتنة القبر ومن عذاب القبر۔ کیا ہم کو ڈر لگتا ہے؟ اپنی موت کے وقت یاد آتا ہے ہم کو؟ آخرت کا علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ آخرت کا علم جس کے پاس نہیں، قرآن نے مال کہہ دیا کہ وہ غافل ہے، اور غفلت والا معصیتوں سے نہیں بچ سکتا۔ معصیت کا پہلا زینہ غفلت ہے۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ کو پہچاننا، اللہ کے رسول کو پہچاننا پوری تفصیلات کے ساتھ، یہ بات تو یہودی بھی جانتے تھے اور دل دل میں مانتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو جو ہم مانتے ہیں وہ یہودی بھی مانتے تھے. لیکن اللہ کے رسول کو رسول ماننا، ان کی رسالت کی حقیقت کا علم کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا صحابہ کرام سے. وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ کو رسول ماننے کا کیا مطلب، علم رسالت کی تفصیلات اور اس کے تقاضے کیا ہیں. پھر اللہ رسول اور آخرت کے بعد قرآن کا علم، قرآن کو پر غور کرنا، قرآن کو سمجھنا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. عجیب و غریب بات ہے، انسان کی تخلیق کا تذکرہ اللہ بعد میں کر رہے ہیں اور قرآن کا علم سکھانے کا تذکرہ پہلے کر رہے ہیں. ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی؟ خلق الانسان پہلے ہوتا اور علم القرآن بعد میں ہوتا. مگر کیا اشارہ شاید اللہ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو نہیں سمجھا، جس نے قرآن مجید کو گہرائی سے نہیں سمجھنے کی کوشش کی، وہ انسان ہی نہیں ہے، تو حیوان ہے. الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. تو کیا قرآن سے ہمارا تعلق ایسا ہے؟ کیا ہم نے قرآن مجید کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ عوام کو تو روک دیا ہم نے، تم مت غور کرنا قرآن پر، اور ہم نے خود قرآن پر غور کرنا چھوڑ دیا. امت پوری کے پوری بغیر قرآن کی جی رہی. کس چیز کے، کن چیزوں کے جاننے والوں کو علماء کہا جا سکتا ہے اور کہا جانا چاہیے، اور کیا ہم ہیں وہ عالم؟ یہ میں سوال کھڑا کر کے آج جانا چاہتا ہوں. ہمیں سچے دل سے اعتراف کرنا چاہیے. آپ کو اختیار ہے، میں تو آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جب لوگ مجھے عالم اور حضرت کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ زمانہ کیونکہ خالی ہو گیا، معیار گر گیا، اس لیے لوگ میرے جیسے جاہل کو بھی عالم کہنے لگے. یہ معیار کی پستی کی وجہ ہے، ورنہ ہم تو علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں. عالم کہتے تھے صدیق اکبر کو، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، امہات المومنین، ابو سعید خدری، خالد بن ولید، کعب الاحبار، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو. عالم کہتے تھے حسن بصری کو، عالم کہتے تھے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد کو. عالم کہتے تھے سیدنا عبد القادر جیلانی کو، عالم کہتے تھے خواجہ معین الدین چشتی کو، عالم کہتے تھے نظام الدین اولیاء کو، سلطان الاولیاء. یہ لوگ علماء تھے.
ورنہ جہاں تک مسائل کے علم کا سوال ہے، خدا کرے کہ میری یہ بات غلط ہو، رئیس المنافقین کو ہم سے اور آپ سے زیادہ مسائل کا علم تھا، لیکن اللہ کو کا علم نہیں تھا، رسول اللہ کا علم نہیں تھا، آخرت کا علم نہیں تھا، اس لیے اس کو رئیس المنافقین کہا گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ وہ نماز پڑھتے تھے منافقین، اور اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے منافقین۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ ذکر نہیں کرتے، قرآن نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ آپ بتائیں ہم اللہ کا ذکر کثیر کرتے ہیں کہ قلیل کرتے ہیں؟ اللہ کی سنت کا علم اور اللہ کی قدرت کا علم یہ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس کو اللہ کی قدرت کا علم ہوتا ہے وہ دنیا میں کبھی ظلم کی طاقتوں سے ڈرتا نہیں، وہ حق گو اور بے باک ہوتا ہے، وہ خوشامدی اور چاپلوسی نہیں ہوتا، وہ وزراء کے پاس جا کر اپنے آپ کو اپنا فخر محسوس نہیں کرتا، اپنی تصویریں نہیں کھینچواتا، وہ بے نیاز ہوتا ہے، اس میں زہد اور استغنا ہوتا ہے۔ وزراء اور حکام اس اللہ کے بندے کے پاس آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان کے پاس پیغام بھجوایا انگریز گورنر نے، نواب چتاری جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے اپنی ہزاروں یا سینکڑوں ایکڑ زمین دی تھی، وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے عقیدت مند اور مرید تھے، اور چونکہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھی تو ان کا انگریز حکومت سے بھی رابطہ تھا۔ انہوں نے آ کر بڑے ادب سے اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے مرشد حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے کہا کہ حضرت گورنر جو ہیں صوبہ جات متحدہ کا، اس وقت یو پی کو اتر پردیش نہیں کہتے تھے، یونائٹڈ پروونس کہتے تھے، صوبہ جات متحدہ، اس کے گورنر آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ حضرت خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نواب اسماعیل نے کہا کہ حضور میری رائے ہے کہ اجازت دے دیجئے، تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا جائے گا۔ فرمایا آنے دو۔ تو نواب اسماعیل چتاری نے کہا کہ حضرت وہ ایک کرسی تھی یہاں پر ٹوٹی پھوٹی، اسی کو ذرا سا ٹھیک کرا کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کرسی کی کیا ضرورت ہے، ان کا وہ زمین پر بیٹھنے کا عادی نہیں ہے وہ لوگ۔ ان کا ٹھیک ہے، ہمارا جو گھڑا رکھا ہے یہ خالی رکھ کر کے اس کو الٹا کر کے رکھ دو، جب وہ آ جائے تو اس لیے بٹھا دینا، کرسی نہیں رکھی جائے۔ یہ ہے وہ جو اللہ کا علم رکھتے ہیں، یہ ہے وہ علماء جو رسول اللہ کا علم رکھتے ہیں، یہ ہے وہ علماء جو کسی بڑے سے بڑے لیڈر سے مروب نہیں ہوتے۔ جتنا بڑا آدمی دنیا والوں کی نگاہ میں ان کے سامنے آتا ہے وہ ان کو اتنا ہی چھوٹا نظر آتا ہے، اور جتنا چھوٹا غریب ان پڑھ دیہاتی بھوکا پیاسا انسان ان کے سامنے آتا ہے وہ ان کو اتنا ہی بڑا نظر آتا ہے۔ کہاں ہیں ایسے علماء؟ ہمیں آپ کو اپنے آپ کو علماء کہنے کا حق ہے؟ جب عالم واقعی عالم ہوتا ہے تو وہ تربیت کرتا ہے اپنے علاقے کے عوام کی۔ تربیت وہ کر سکتا ہے جس نے خود تربیت لی ہو۔
جس نے اپنے نفس کے فریبوں کو اپنے مربی کے سامنے رکھا ہو، جیسے ایک مریض اپنی بیماریوں اور شکایتوں اور تکلیفوں کو اپنے معالج کے سامنے رکھتا ہے، اب جس نے کبھی اپنی بدنظری کا رونا رویا ہی نہیں اپنے شیخ کے سامنے، کبھی کہا ہی نہیں کہ میری بدنظری کی عادت نہیں چھوٹتی، وہ کیا دوسروں کو بدنظری سے روک پائے گا؟ جس نے تقوی کے تقاضے سر سے پیر تک، سر کے ایک ایک بال سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، تقوی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تقوی کہتی کس کو؟ جس کو یہ نہیں معلوم وہ یہ بتا سکتا ہے کہ بیضاوی نے تقوی کی تشریح میں یہ لکھا ہے، جلالین میں یہ لکھا ہے، یہ بتا سکتا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر کسی کے اندر تقوی منتقل نہیں ہو سکتا۔ عوام کی بگاڑ کی بڑی ذمہ داری ایک حد تک مجھے کہنے دیجئے ہم علماء پر ہیں۔ اللہ، رسول اور آخرت، اس کے بعد جو علم ہے وہ ہے معاملات کا علم، معاشرت کا علم، اخلاق کا علم، حقوق العباد کا علم اور ان کی ادائیگی، ان کی فکر، ان کی اہمیت۔ ایک موقع پر صحابہ کرام کو قطار در قطار بڑی ڈسپلن کے ساتھ صفوں میں کھڑا کر رہے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ایک ایک کے سامنے گزر رہے تھے اور اس پر نظر ڈال رہے تھے کہ بالکل صحیح صف بنی ہوئی ہے کہ نہیں۔ ایک صاحب تھوڑی آگے نکلے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی سے ان کو اشارہ کیا، ضرب لگائی، کہا ذرا پیچھے ہٹو، بالکل سیدھ میں آؤ۔ اب سنیے بندوں کے حقوق کے علم کا کیا درجہ ہے کہ اپنی وفات سے تھوڑی دیر پہلے سنیے کس کی وفات کا تذکرہ کر رہا ہوں میں، امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کو یاد آیا تو آپ نے باہر مجمع جو صحابہ کرام کا زار و قطار رو رو کر دعائیں کر رہا تھا، آپ نے اس میں پیغام بھجوایا، بظاہر اب میری منتقلی کا وقت بہت قریب آ گیا، ذرا اعلان کروا دو پورے مدینے میں، کبھی کسی کو مجھ سے شکایت ہوئی ہو، کبھی کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو، کبھی کسی کو مجھ سے اذیت پہنچی ہو، ابھی وقت ہے، ابھی میں زندہ ہوں، آ جائے اور مجھے یا تو بدلہ لے لے یا معاف کر دے، اللہ کے ہاں میں نہ پکڑا جاؤں۔ باہر یہ پیغام جب نشر کیا گیا تو صحابہ دہاڑے مار کر رونے لگے، چیخیں نکل گئی ان کی، کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول۔ مگر آپ حیران ہو گئے سن کر کے، ایک صاحب اٹھ گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی ہاں، ایک بار رسول اللہ نے مجھے کمچی ماری تھی کمر پر، بھائی میں تو جاؤں گا۔ ہم اور آپ ہوتے تو اسے گاڑی دے کے بٹھانے لگتے، مگر تربیت تھی رسول اللہ کی کہ سیدنا علی یا سیدنا حسن جو بھی ہوں،
وہ ان صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ حضور کے پاس لے گئے. حضور پڑھیں، آخری درجے کی کیفیت ہے. بظاہر چند منٹوں یا گھنٹوں میں روح پاک رخصت ہو جائے گی، رفیق اعلیٰ سے جا ملے گی، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ نے اعلان کروایا تھا یہ صاحب آئے ہیں. حضور فرماتے آؤ آؤ آؤ، اللہ تمہارے احسان کا صلہ دے. وہ کہتے ہیں فلاں موقع پر آپ نے کمچی ماری تھی میری کمر میں، تو آپ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں مجھے کروٹ دلا دو تاکہ اسی جگہ کمر پر یہ بندہ مار کر مجھے گناہ سے بچا لے. امہات المومنین سیدہ فاطمہ اندر تو چیخنے لگتی ہیں. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں یہ کون شخص ہے بھائی، یہ کون گستاخ ہے؟ حضور فرماتے خاموش رہو، یہ میرا محسن ہے، یہ میرا محسن ہے. آپ کو کروٹ دلوائی جاتی ہے، آخری حالت ہے آپ کی، اور وہ شخص کیا کرتا ہے؟ آپ کی مہر نبوت سے چمٹ کر بوسہ لینے لگتا ہے. وہ کہتا ہے اے آقائے نامدار، برباد ہو وہ شخص جس کو کبھی آپ سے تکلیف پہنچی ہو. آپ تو رحمت للعالمین تھے. میں نے تو یہ بہانہ کیا تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک بار میرے ہونٹ آپ کی مہر نبوت سے مس ہو جائیں تاکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کے مہر نبوت سے ٹچ ہو جانے کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا. جاتے جاتے حضور فرما گئے ایک دوسرے کا حق تم پر کتنا ہے. کیا کبھی کسی استاد نے اپنے شاگرد سے معافی مانگی ہے کہ تم کو جب میں حفظ کرا رہا تھا تو بہت مارا تھا میں نے؟ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری بیماری جو بہت سال چلی اس میں 15-20 بار انہوں نے ہم بھائی بہنوں کو بلا کر کہا بچوں میں نے کبھی تم کو ڈانٹا بھی تھا، کبھی مارا بھی تھا، مجھے معاف کر دو، میرے بوڑھاپے کا خیال کرو. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں، جو اسلام کا علم رکھتے ہیں. یہ ہیں علماء. ہم لوگ علماء نہیں ہیں بھائی. اس غلط فہمی کو اللہ ہمارے دل سے نکالے. اسی غلط فہمی نے ہم کو اپنے بزرگوں کے پاس محتاج بن کر جانے سے روک دیا ہے. اسی نے ہم کو بھکاری اور خیرات مانگنے سے روک دیا ہے. اسی نے ہم کو تکبر اور غرور میں مبتلا کر دیا ہے. اسی نے ہمارے اور عوام کے درمیان ایک خرید برپا کر دی ہے. اسی نے ہمارے اور قوم کے نوجوانوں کے درمیان، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے نوجوان طلباء اور طالبات کے درمیان ایک ہزاروں میل چوڑی خندق کھود دی ہے. ہم ہر اس شخص کو جو نوجوان ہے کالج میں پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے اس کو جہنمی سمجھتے ہیں، اس کو فاسق فاجر سمجھتے ہیں. ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں. سب سے پہلے کون لوگ جائیں گے جہنم میں؟ بخاری شریف کی جو آپ نے پڑھائی ہے سینکڑوں بار، کیا اس میں یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ سب سے پہلے زنا کرنے والوں کو بھیجا جائے گا، سب سے پہلے شراب پینے والوں کو بھیجا جائے گا، سب سے پہلے جوا کھیلنے والوں کو بھیجا جائے گا؟ آپ نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ جب یہ روایت کرنے لگتے تھے تو چیخ مار کر گر جاتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ نے فرمایا سب سے پہلے امت کے علماء کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے. علماء سوء یشترون الحیات الدنیا یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، جنہوں نے دین کے علم سے دنیا کمائی، مرتبہ کمایا، عزت کمائی، روب جمایا، فتوے دیے. وہ علماء جنہوں نے مشائخ سے، اہل اللہ سے تربیت نہ لی ہو، جوتیاں نہ سیدھی کی ہوں، خدمت نہ کی ہو، اپنے کو مٹایا نہ ہو،
اپنے کو فنا نہ کیا ہو، وہ علماء ہمیشہ امت کے لیے مصیبت بنے۔ اکبر کو اتنا بڑا کافر و ملحد کس نے بنایا تھا؟ کاش کہ آپ لوگ تاریخ پڑھتے۔ میری ایک بہت بڑی شکایت علماء سے ہے، اور وہ یہ کہ علماء نے مطالعہ نہ کرنے کی قسم کھا رکھی۔ کیا ہو گیا ہماری علماء کا اور مطالعہ نہ کریں؟ یہ علماء ہیں۔ علامہ انور شیخ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرض وفات میں یہ خبر تہجد کے وقت میں مشہور ہو گئی، تہجد سے تھوڑا پہلے کہ حضرت کی وفات ہو گئی۔ امام المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، تو توڑ پڑے لوگ۔ ان کے شاگرد علامہ شبیر عثمانی، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی، اور نہ جانے کون کون دوڑ پڑے کہ اللہ آج ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علامہ انور شیخ کشمیری لیٹے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے، اور ایک کتاب سینے پر رکھی ہے، اس کا مطالعہ فرما دیں۔ ہاتھ سے بار بار کتاب گری جا رہی ہے، اس لیے کہ چند منٹ یا گھنٹوں کے بعد انتقال ہونے والا ہے، یہ آخری وقت ہے۔ تو علامہ شبیر عثمانی نے ہمت کر کے کہا کہ حضرت ہم آپ کے غلام حاضر ہیں، ہم آپ سب کے شاگرد، سب یہاں آپ کے شاگرد ہیں، کوئی مسئلہ آپ کو تلاش کرنا تھا تو آپ ہمیں حکم دے دیتے، ہم مطالعہ کر کے بتا دیتے۔ علامہ انور شیخ کشمیری نے فرمایا میں کیا کروں، کتابوں کے مطالعے کی عادت پڑ گئی ہے، اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ ہیں علماء۔ ہماری جو مجلسی گفتگویں بہت لمبی ہوتی ہیں، جس میں لایعنی باتیں بہت ہوتی ہیں، جس میں غیبت بھی ہوتی ہے، جس میں الزام تلاشی بھی ہوتی ہے، جس میں امت میں تفریقیں ڈالنے والی تذکرے بھی ہوتے ہیں، یہ جماعت اچھی اور وہ بزرگ اچھے اور وہ عالم برے، اور یہ سب ہوتا ہے ہماری مجلسوں میں۔ عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ بہت کم بولتا ہے۔ کبھی حقیقی عالم زیادہ لایعنی باتیں کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور اسی جملے کو الٹ دیجئے، لایعنی باتیں کرنے والا کبھی طالب علم بھی نہیں بن سکتا، عالم تو کیا بنے گا۔ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويل الصمت دائم الأحزان، بہت دیر خاموش رہتے تھے اللہ کے رسول، گھنٹوں صحابہ بیٹھے اور حضور خاموش۔ آج تو ہمیں وہ بزرگ، وہ شیخ ایک منٹ کے لیے برداشت ہی نہیں ہے جو خاموش بیٹھا رہے۔ ہمیں تو مشاعروں کی غزل چاہیے، ہمیں تو لچھے دار تقریریں اور بیان چاہیے۔ ہم جانتے ہی نہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دل تو ہمارے مر چکے، اور ہم نے اپنے دل کو کسی صاحب دل کے دل سے جوڑنا سیکھا ہی نہیں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم میں کروڑوں انسان ان کو اپنا شیخ اور امیر مانتے تھے، اور نہ جانے کہاں تک ان کا فیض پہنچا۔ دنیا میں سب سے کم بولنے والے عالم ربانی تھے، دنیا میں سب سے کم، پوری دنیا میں سب سے کم۔ اصل بات ان کی عمومی مجلس ہوتی تھی، اور لوگ بیچارے جو پہلی بار آتے تھے وہ یہ سمجھ کر آتے تھے کہ بھئی حضرت جی کا کچھ ملفوظات سننے کو ملیں گے، کچھ نصیحتیں ملیں گی۔ پوری مجلس 1 گھنٹے کی ایک لفظ بھی حضرت نہیں بولتے تھے، ایک لفظ بھی۔ لیکن جو لوگ سچی طلب لے کر آتے تھے، جن کے اندر وہ دل زندہ ہوتا تھا، میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ جن کے دل مردہ ہو چکے اور جن کو دل سے دل جوڑنا نہیں آتا، میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کہنے والا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، انہیں شاید کبھی بھی اصلاح ان کی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔
آج تو ملاقات ہوتے ہی مسافہ کرتے ہیں آدمی کہتا ہے حضرت کوئی نصیحت فرما دے. یہ دلوں کے مردہ ہونے کی علامت ہے. علماء نے بالکل روحانی دنیا سے رشتہ توڑ لیا ہے. اکبر اپنے نوجوانی میں علماء مشائخ بزرگوں کا اتنا احترام کرتا تھا کہ شہزادہ ہونے کے باوجود اور تخت شاہی کا وارث ہونے کے باوجود تمام علماء کی جوتیاں اکبر خود سیدھا کرتا تھا. اور اکبر نے وسط احترام یہ کیا کہ علماء کی درخواست کی کہ میری تربیت کے لیے آپ حضرات آ جایا کیجیے. میں ایک وقت فارغ کروں گا جس میں آپ سب تشریف لائیں گے اور میں ادب سے آپ کی نصیحتیں سنوں گا. اتنا بھولا بھالا، اتنا سیدھا، نیک دل قسم کا انسان تھا. پھر کیا ہوا؟ اب اکبر کے دربار میں علماء نے آنا شروع کیا تو ہر عالم چاہ رہا ہے میں اکبر کے قریب بیٹھ جاؤں. ہر عالم چاہ رہا ہے اکبر مجھے دیکھ لیں. ہر عالم چاہ رہا ہے کہ بس وہ کسی طرح شہنشاہ کی یا شہزادے کی میری پر توجہ ہو جائے. علماء ہے کہ یہ بازار کے کچھ بکاؤ مال ہے. یہ کیا یہی ہماری آپ کی حرکت نہیں ہے؟ کوئی آمدار، کوئی خاصدار، کوئی پاندار، کوئی گیہوں دار، کوئی دھاندار اگر آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد جو علماء نے باتیں شروع کی تو ایک عالم نے کچھ کہا تو دوسرے عالم نے اس کی کاٹ شروع کی اکبر کے سامنے، اور تیسرے نے کہا کہ نہیں یہ بالکل گمراہ فرقے کا آدمی ہے، کافر ہے، یہ کافر ہے، ہم نے فتویٰ دے رہے ہیں یہ کافر ہے. اب وہ آدمی اس کا جواب دے. اکبر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ ہوا کیا؟ میں نے تو ان حضرات کو بلایا تھا اپنی اصلاح و تربیت کے لیے. اصلاح و تربیت کون کریں گے؟ جو آپس میں لڑیں گے وہ اصلاح و تربیت کریں گے. جن کے درمیان حسد ہوگا، جن کے درمیان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ ہوگا جن کے اندر، وہ اصلاح کریں گے. ٹٹولیے اللہ کے واسطے، ٹٹولیے اپنے دلوں کو، ٹٹولیے اللہ کے واسطے. کسی دوسرے عالم کی جب شہرت زیادہ ہوتی ہے تو بتائیے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ پریشانی ہوتی ہے؟ ایک علاقے کے علماء اکثر آپس میں لڑتے ہی ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابی علم ہے، انہوں نے اللہ کا علم حاصل نہیں کیا، ان کے پاس رسول اللہ کا علم نہیں ہے، ان کے پاس آخرت کا علم بالکل نہیں ہے. یہ تو گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لا دیا گیا. اور اسی سے بزدل ہوتے ہیں لوگ. تاجر بزدل ہوتے ہیں، نوجوان بزدل ہوتے ہیں، پروفیشنل بزدل ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز بزدل ہوتے ہیں، امت کی باصلاحیت اہل قلم بزدل ہوتے ہیں. ان سے تو اچھے ہم ہی ہیں. اب اکبر کو بیزاری شروع ہوئی، اکبر کو ناراضگی شروع ہوئی تو اکبر نے پھر سب کو بھگا دیا. اس کے بعد کیا ہوا اب سنیے. برہمن لوگوں نے، پنڈت لوگوں نے، عیسائی پادریوں نے، انہوں نے کہا حضور ہم کو موقع دیجیے. ان کا ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی علم والے لوگ ہیں، تشریف لائیے. اب وہ لوگ بڑے طریقے سے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ، بہت ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت آداب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ بات کرتے تھے. اور جو پہلا بات کرتا تھا دوسرا اس کی تائید کرتا.
ان کے چال ڈھال بہت مہذب. کوئی دوڑ کر آگے بیٹھنے کی کوشش نہیں کر رہا, کوئی نہیں کوشش کر رہا ہے کہ اکبر کی توجہ مجھ پر ہو جائے. اور ویدانت کی روحانیت کی تعلیم دینی شروع کی. اب اکبر کو اتنی اچھی لگی وہ باتیں کہ یہ تو کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں ہی نہیں کرتے. یہ تو یہ باتیں کہتے ہیں کہ بھئی حضور یہ سارے دھرم بالکل سچے ہیں اور سب ایک خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں, ایک حق کی طرف لے کر جاتے ہیں. حضور آپ کے ملک میں گنگا بھی ہے, جمنا بھی ہے, بس یہ جو دھرم ہیں یہ بس یہ گنگا جمنا ہے. آپ اس راستے سے جائیں تب آپ کا نروان ہو جائے گا, آپ اس راستے سے جائیں گے تب آپ کا نروان ہو جائے گا. دل جیت لیا اکبر کا. ان لوگوں نے اپنے اخلاق سے, اپنی تہذیب سے, ایک دوسرے کے احترام سے, سلیقے گفتگو سے, پھر دھیرے دھیرے اکبر نے کہنا شروع کیا کہ ذرا آپ اور مجھے آگے کی تعلیم دیجیے, مجھے تو بہت اچھا لگا. پھر وہ لوگ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے, یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اکبر کو ان لوگوں نے یہ اچھی طرح سمجھا دیا کہ حضور محمد کی جو رسالت و نبوت تھی وہ 1000 سال کے لیے تھی. ہر 1000 سال میں نظم عالم بدلتا ہے. ہر 1000 سال میں انسانیت کی رہبری کے لیے کوئی نیا رہبر خدا بھیجتا ہے. محمد سچے رہبر تھے. ہمارے کل کی اوتار میں بھی یہ لکھا ہے, نراشنس کے نام سے ان کو یاد کیا گیا ہے, لیکن اب ان کا دور ختم ہو گیا. اب تو ایک ایسے گیانی, ایک ایسے رہبر, ایک ایسے روحانی رہنما کی ضرورت ہے جو قوموں کو جوڑ دے, جو سب مذاہب کو جوڑ دے. مذاہب جڑیں گے تو قومیں جڑیں گی, اور وہی انسان ہوگا اس دور کا رہنما. اب دھیرے دھیرے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا, حضور ذل الہی, ہم آپ کے اندر وہ صفات دیکھ رہے ہیں جو اس دور کے نبی کی صفات ہے, اس دور کے مجدد کی صفات ہے, اس دور کے رہبر کی صفات ہے. اس لیے حضور آپ مانیں یا نہ مانیں, ہمارا روحانی علم یہ کہتا ہے کہ آپ کو خدا نے چن لیا ہے, اور آپ ایک ایسا دین پیش کریں گے جو قوموں کو جوڑے گا, جس میں اسلام کا بھی کچھ حصہ ہوگا, جس میں ویدک دھرم کا بھی کچھ حصہ ہوگا, جس میں عیسائیت کا بھی کچھ حصہ ہوگا. یہ سب ملا کر آپ پیش کریں گے, تب دیکھیے گا یہ دیش آپ کا, یہ ملک وشو گرو بنے گا. اور آپ ہی ہیں. اب علماء خوب جانتے ہیں, علماء سے زیادہ شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ جب صبح شام آپ کے ہاتھ چومے جائیں گے, آپ کی خوب تعریف کی جائے گی, تو ہمارا آپ کا دماغ خراب ہو ہی جائے گا. سوائے اس کے کہ ہمارے اندر تقوی اور اخلاص اندر اتر گیا ہو, اللہ کا خوف اتر گیا ہو, ہم اپنی اوقات پہچاننے لگے ہوں. من عرف نفسه فقد عرف ربہ, جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اسی کو رب کی معرفت حاصل ہوگی. اب ہمارے آپ کی تعریفیں کرتے ہیں لوگ اور ہمارا غبارہ پھولنے لگتا ہے. اور ماشاءاللہ ہماری قوم میں ہر جمعرات کو خواب دیکھنے والوں کی بڑی تعداد ہے, چونکہ اکثر لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہے, اور اطباء آپ چلے گئے دنیا سے. جب پیٹ خراب ہوگا تو خواب ہی تو دکھائی پڑیں گے, اور کیا دکھائی پڑے گا. اب کوئی آ کر ہم سے کہتا ہے کہ حضرت ہم نے آپ کو سید احمد شہید کے ساتھ دیکھا, تو ہم اس سے کہتے ہیں دیکھو کسی کو بتانا مت, ہاں یہ باتیں بتانے کے لیے ہوتی.
اب وہ معتقد ہوتا ہے کہ حضرت واقعی اخلاص کے تو امام ہے. اب تو میں بتاتے رہوں گا، کم سے کم لاتور میں تو گلی گلی اعلان کروں گا. اب وہ آئے ہر ایک سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا تھا، حضرت کو سید احمد شہید کے ساتھ بیٹھا ہوا، مگر حضرت نے منع تو کیا تھا، مگر بھائی تم میرے بچپن کے دوست ہو، کسی اور کو نہ بتانا. اب وہ جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، بیوی بہت دن سے کہتی تھی کسی اللہ والے سے مجھے مرید کرا دو. ان کا بھائی آ رہے ہیں باتو، بڑے ولی آ رہے ہیں، راستے بھر میں ٹریفک میں ہنگامہ ہوگا، شور ہوگا، سارے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوگی، دھکیلا جائے گا، موٹر سائیکل پر ایسی غنڈہ گردی ہوگی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آ رہے ہیں حضرت، آ رہے ہیں سید احمد شہید کے ساتھ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں. اب بی بی سے کہنے کا مطلب BBC لندن پر نشر کرنا. وہ بھی جلدی جلدی اپنی بہنوں سے اور سہیلیوں سے کہیے آ جاؤ، مستورات کے بیان میں آنا ضرور ہے. ہاں بہت بڑی شخصیت آ رہی. کیا بکواس ہے یہ ہے اسلام. علماء خدا کے بندو، مجھے معاف کرو یا نہ کرو، یہ کیا ہم نے تماشا بنایا ہے اسلام. ہماری جو منہ پر تعریف کرے، ہمیں حکم دیا گیا اٹھاؤ مٹی پھینک دو اس کے منہ پر، اور ہمیں سب سے زیادہ تعریف سے خوشی ہوتی ہے. یہ ہماری مکاری اور ریاکاری کی دلیل ہے. اور ریا معمولی گناہ نہیں ہے، ریاکاری الشرک الاصغر، چھوٹا شرک ہے، شرک. کیونکہ کسی اور اگر ہم سے کوئی خوش ہو رہا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتے، ہم غیر اللہ کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کا نام شرک ہے. چنانچہ اکبر کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی، اس لیے کہ وہ تو بادشاہ تھا. ہم فقیر ہوتے ہوئے خوشامد پرست ہیں، ہم فقیر ہوتے ہوئے چاپلوسی پسند کرتے ہیں، تو حکام اور بادشاہ تو سجدہ کراتے تھے اپنے. ان کا تو مزاج ہی ہے درباری درباریوں کو پسند کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جب کوئی ایک بات بار بار کہی جاتی ہے تو اچھے اچھے لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں. ایک مولانا صاحب تھے، میری آپ کی طرح، عالم تو نہیں کہوں گا میں، مولانا صاحب تھے. وہ ایک بکرا لے کر آئے، بکرا منڈی سے. تھوڑی دیر ذرا مسکرا بھی لیجیے، بعد میں رلانا ہے مجھے آپ کو. بہت دن کے بعد بکرا ملا تھا، بڑے کا گوشت کھاتے کھاتے تھک گئے تھے، پیٹ بھی خراب ہو گیا تھا، تو کچھ چندے کا کمیشن ملا تھا تو بکرا لے کر آ رہے تھے. آپ سب کی ہنسی اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. آپ کو اس پر ضرور تعجب ہو رہا ہوگا کہ ہماری باتیں حضرت کو کیسے معلوم ہوگی. ان کے کچھ شاگرد تھے، بڑے سمجھدار، ذہین. ان کو بھی بہت دن سے خواہش تھی کہ بریانی ملے، کباب ملے. تو انہوں نے اپنے استاد کو بکرا لے جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا آج لاٹری نکل آئی. آپس میں کچھ بات چیت کی، اور اس کے بعد وہ ان میں سے ایک شاگرد آئے، اپنے استاد کو بڑے ادب سے سلام کیا. سلام کر کے کہا اپنے استاد سے کہ حضرت آپ یہ کتا لے جا رہے، کتا اور آپ؟ تو استاد نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، گدھے کہیں کے، کتے کا کہیں سینگیں ہوتی ہیں، یہ بکرا بکرا. اب شاگرد نے کہا استاد آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ والے آدمی ہیں، مگر میں بتاؤں میں تو دیکھ رہا ہوں یہ کتا ہے اور اچھا نہیں لگ رہا آپ کتا لے کے جا رہے. استاد نے ڈانٹ کے بھگا دیا. اب دوسرا ملا، تھوڑی دور کے بعد اس نے بڑا زوردار سلام کیا، اور سلام کر کے
استاد سے کہا کہ حضرت یہ آپ کتا لے کے جا رہے ہیں؟ کتا لے کے جا رہے ہیں آپ؟ چی 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 چی۔ اب استاد پریشان ہوئے کہ یہ کیا، لیکن استاد نے کہا کہ کیا ہے تم سب بدماش ہو، کتا ہوتا نہیں، یہ بکرا ہے، ابھی بکرا منڈی سے لے کر آ رہا ہوں۔ بیچارہ ادب والا شاگرد تھا، چلا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جیسا فرمائیں۔ پھر تیسرا ملا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے اور زیادہ ادب سے سلام کیا۔ مزاج اقدس، حضرت کیسے مزاج ہیں، اہل و عیال بخیر ہیں، آپ بہت دل سے آپ کے دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی تھی۔ حضرت ایک بات ہے، گستاخی معاف، یہ کتا آپ لے کے جا رہے ہیں؟ اب استاد کو پریشانی ہوئی کہ بھائی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن پھر بھی استاد تھے، وہ جمے ذرا، آپ لوگوں کی طرح بہت سے شاگردوں کو جھیل چکے تھے وہ۔ استاد شاگردوں کی تربیت بہت کم کرتے ہیں، شاگرد استادوں کی تربیت زیادہ کرتے ہیں۔ تو تیسرے کو بھی ڈانٹ کے بھگا دیا انہوں نے، بڑا اداس چہرہ لے کر چلا گیا۔ اب آگے چوتھا ملا، اب لاتور جو ہے اس کے بعد پھر وہ بیدر ہے، حیدرآبادی تہذیب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس نے وہی فرشی قسم کا سلام کیا حیدرآبادی، تقریباً رکوع میں جا کر۔ اب استاد معتقد ہو گئے کہ بھئی یہ تو بہت ہی عقیدت مند ہے، ان کا حضور کیا قیامت قریب ہے؟ اب استاد نے کہا کہ کیا بکرا ہو، ان کا یہ تو بالکل مجھے جو لگ رہا ہے قیامت بہت قریب ہے، کتا اور آپ، قیامت کی اس سے بڑی کیا نشانی ہو، مر جاؤں گا مار ڈالوں گا، آپ کو کتا نہیں لے جانے دوں گا، میں پہنچاؤں گا، کتا جہاں پہ پہنچانا ہے آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، میں نہیں جانے دوں گا۔ اب استاد سمجھے کہ بھئی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ ہے کم بخت کتا، اور مجھ پر کسی نے نظر بندی کر دی اور مجھے بکرا دکھائی پڑ رہا ہے، انہوں نے کتے کو ڈھانٹ، اب وہ ادھر بکرا گیا تو پکڑا انہوں نے اور لے جا کے قبلہ رو بسم اللہ اللہ اکبر بڑی تجوید کے ساتھ پڑھ کر ذبح کیا، اور پھر چاروں نے دعوت اڑائی شاندار۔ چار آدمی اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ایک بیچارے بہت بڑے مولوی صاحب اس کو دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اکبر بیچارہ کس کھیت کی مولی تھا؟ جب اکبر کو روزانہ صبح شام کہا کہ آپ ذل الہی ہیں، آپ اس دور کے نبی ہیں، آپ مجدد ہیں، تو بھائی بکرا کتا بن گیا، کتا بکرا بن گیا، تو اکبر بھی سمجھنے لگا کہ ہاں واقعی میں کچھ ہوں، تو اس نے نیا دین پیش کیا، دین الہی کے نام سے، جس میں گنگا کا اسنان ضروری ہوتا تھا، جس میں صبح صبح سورج پوجا، سورج کی پوجا ضروری ہوتی تھی۔ اکبر نے اپنے محل میں روشن دان بنوایا، اس روشن دان کے نیچے کھڑے ہو کر اکبر سورج نمسکار کرتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو شروع میں علماء کو بلایا تھا اس نے اپنی اصلاح کے لیے، اور اس کا اختتام اس طرح ہوا کہ اس نے نیا دین الہی بنایا اور کہا دین محمدی منسوخ ہو چکا ہے، اور اب جو نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے گا، جو حج کا احرام مانگتا ہوا دکھائی دے گا، جو اذان دیتا ہوا دکھائی دے گا، اس کی گردن قلم کر دی جائے گی۔ یہ دور میری نبوت کا ہے، یہ ہے علماء کے بگاڑ کا نتیجہ۔ اکبر کو اکبر علماء سو نے بنایا تھا، اور آج کے ظالم حکمرانوں کی جو ہمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مجھے کہنے دیجئے تو ظالم حکمرانوں کے سامنے عالم برحق سال ہر سال کوئی آتا ہی نہیں۔ ڈرے سہمے لوگ، خوشامد کرنے والے لوگ، نہ جانے کس کس طریقے سے ان سے تعاون لینے والے لوگ، ان سے مرعوب لوگ، ان سے سہمے ہوئے لوگ،
वो क्या किसी जालिम हुक्मरां के सामने कह पाएंगे? अफ़्ज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाहिल, क्या किसी सुल्तान जाहिल के सामने कलिमे हक़ कह पाएंगे? और उलमा जब अपने मुकाम से गिरते हैं तो वो आपस में निहायत वाहियात मसाइल पर लड़ते रहते हैं, निहायत गैर अहम मसाइल पर बहस करते रहते हैं। उनकी गुफ्तगू का मौजू, उनके बहस व मुबाहसे का मौजू, उनकी फिक्र और सोच का उन्वान और महवर बहुत हकीर चीज़ें होती हैं, बहुत मामूली चीज़ें होती हैं। जिस ज़माने में कोई मुल्क फिरौन जैसे जालिमों के हाथ में आ गया, जिस ज़माने में कोई मुल्क में इबादत गाहें गिराई जा रही हों, बेगुनाह नौजवानों से जेलों को भरा जा रहा हो, जिस ज़माने में पूरी उम्मत से इस्लाम और ईमान को छीन लेने की कार्रवाइयाँ अमलन शुरू हो चुकी हों, तेज रफ्तार हो चुकी हों, जिस ज़माने में 8-9 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हों मुसलमानों की, जिस ज़माने के अंदर इर्तिदाद एक सुनामी की तरह फैल रहा हो, उस ज़माने में उलमा नहायत हकीर, नाकाबिल ज़िक्र, नाकाबिल बयान और नाकाबिल तसव्वुर मसाइल में उलझे हुए होते। और इन्हीं उलमाए सू को देखकर लोग बदजन होते। फिर उलमा और नौजवानों के दरमियान इतनी बड़ी खलीज हायल होती है, पूरी ताकतें दुनिया भर की हमारी अजीज नौजवानों को उलमा से बदजन करना चाह रही हैं। निज़ाम तालीम के जरिए, फिल्मों के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, ड्रामों के जरिए, शायरी के जरिए, मुशायरों के जरिए। और जब हमारे नौजवान देखते हैं कि दीनी मदारिस के तलबा किसी मुशायरे में बैठे और एक नहायत वाहियात, गंदी और फोश शायरी करने वाली शायरा वो फोश शायरी के गजल अशार सुना रही है और मदरसे के तलबा उछल उछल कर दाद दे रहे हैं, तो नौजवानों को हक है कि ऐसे मौलवियों की दाढ़ी नोचे, उनको मस्जिदों से निकाल बाहर करें। ये उलमा हैं, ये मदारिस के तलबा हैं जो बेहुदा और बेशर्म, बेहया और बेपर्दा, गुमराह और हवास बाख्ता और बदकिरदार औरत की लड़की की शायरी पर झूम झूम के दाद दे रहे हैं। और यही थोड़ी देर के बाद घंटे में जाकर पढ़ेंगे क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, और यही कल को आकर मिंबर पर बयान करेंगे। इनके बयान का कोई असर उलमा पर, नवाम पर होगा? अवाम मुतरफ्फिर होते जा रहे हैं। मैं आगाह कर रहा हूं, उलमा आपको कुछ खबर नहीं है। खुशकिस्मती हो या बदकिस्मती, मेरा ताल्लुक मदारिस से भी है, उलमा से भी है, खानकाहों से भी है, उलमा और मशाइख से भी है, और उनमें के मुखलिस और मुत्तकी मेरे सरों के ताज हैं। और मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के प्रोफेसर और तलबा और तालिबात से भी है। और मैं उन नौजवानों में और तलबा और तालिबात में वो खूबियां देख रहा हूं और उन खूबियों की सलाहियत और इस्तेदाद देख रहा हूं जो खाकम बदहन मुझे अपने मदरसों के तलबा में देखने को नहीं मिलती। हमारे मदरसों के तलबा एहसास कमतरी का शिकार है। अगर हमारे मदरसों में कोई कैमरामैन आ जाता है किसी टीवी चैनल का, अगर हमारे मदरसों में कोई फिल्म एक्टर आ जाता है, फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आ जाता है कोई फिल्म शूट करने के लिए, तो हमारे मदरसे के तलबा बुखारी का दर्स छोड़कर उस अदाकार और उस प्रोड्यूसर के पीछे लग जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर दारुल देवबंद में देखा है।
کاش کہ آپ مطالعہ کرتے، آپ فضول مجلسیں نہ گنواتے، آپ بہت کم بولتے، آپ روزانہ مفید کتابوں کا مطالعہ ضرور کرتے، تو آپ کو وہ ہزاروں باتیں معلوم ہو چکی ہوتی۔ روس میں انقلاب کیوں آیا تھا؟ روس کس ملک کو کہتے ہیں؟ آپ کو تو یہ بھی خبر نہیں۔ روس، سوویت یونین اس ملک کو کہتے تھے جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے، جہاں امام ابو داؤد پیدا ہوئے، جہاں صاحب ہدایہ فرغینانی پیدا ہوئے۔ سمرقند، بخارا اور تاشقند کو سوویت یونین کہتے ہیں عزیزو، آپ کو تو یہ بھی خبر نہیں۔ ان ملکوں کے اندر یہ کمیونزم کیسے آیا؟ ان ملکوں کے اندر دہریت اور الحاد کیسے آیا؟ ان ملکوں میں مسجدوں میں تالے کیسے لگے؟ ان ملکوں میں مسجدوں میں سور پائے گئے۔ تھپڑ مارنے کا دل نہیں چاہتا اپنے چہروں پر ہم کو۔ ان ملکوں کی مسجدوں میں شراب خانے کھولے گئے، ان ملکوں کی مسجدوں میں کلب کھولے گئے، زنا کے اڈے کھولے گئے۔ کس کی وجہ سے؟ آپ بددعا دے دیجئے کارل مارکس کو، خوب سلواتیں سنائیے اور گالیاں دیجئے اسٹالن کو، کمیونزم کے لیڈروں کو اور بانیوں کو، لیکن آپ کو پس منظر کچھ نہیں معلوم۔ بدکردار علماء کی بدکرداری سے نوجوان متنفر ہونے لگے اور اس فضا سے فائدہ اٹھایا کمیونسٹ تحریک کے لیڈروں نے، اور انہوں نے کالجوں کے نوجوانوں اور عام نوجوانوں کو علماء سے بدظن کیا، دور کیا، ایک خلیج پیدا کی، ایک گیپ پیدا کیا۔ اور پھر انہی نوجوانوں نے، یاد رکھیے، کمیونسٹ انقلاب جو آیا اس میں پہلے مسلمان نوجوانوں نے اپنے علماء کو مارا، اپنے علماء کو سڑکوں پر گھسیٹا، اپنے علماء کی داڑھیاں جلائیں۔ میں آگاہ کرنے آیا ہوں کہ یہی ہونے جا رہا ہے آپ کے ملک میں۔ نکلیے اپنے گنبد کے اندر سے، نکلیے اس خندق کے اندر سے جس میں آپ نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے۔ اپنے کو جنت کے ٹھیکیدار بننا چھوڑ دیجئے، سمجھنا چھوڑ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ بخاری کا حدیث سنا رہا تھا میں آپ کو، وہ علماء جو کچھ دوسروں سے کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں وہ ڈالے جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی اصلاح و تربیت کی اللہ کے واسطے فکر کی، اللہ کے واسطے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں، کوئی اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھے، نیک نہ سمجھے، صالح نہ سمجھے۔ صدیق اکبر اپنے کو منافق سمجھ رہے ہیں اور ہم اپنے کو مومن کامل سمجھ رہے ہیں۔ ہم بے فکر ہو گئے اپنے اصلاح سے، عوام کی اصلاح میں لگ گئے۔ اپنی اصلاح کے لیے مدتوں کسی مرد کامل، کسی مرد مومن، کسی واقعی مرد صالح، کسی خضر صفت بزرگ کی خدمت میں اس طرح اپنے کو مٹانا پڑتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مٹایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن ایک شخص کو خصوصی علم ملا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام وہ سن کر بے چین ہو گئے اور بہت لمبا سفر کر کے وہ علم حاصل کرنے کے لیے اس مربی اور مرشد کے پاس گئے، نبی اور رسول ہونے کے باوجود، اور کس انداز سے ان سے درخواست کی، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا،
پھر یہاں پر رشدہ، میں کیا کروں؟ آپ سب نے یہ طے کر رکھا ہے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے آپ قرآن پر احسان کریں گے، آپ قرآن پر غور نہیں کرتے۔ کبھی آپ اٹکے، آپ نے 50 سال کے آپ ہو گئے، آپ نے مما علمت رشدہ کے اوپر غور کیا؟ آپ نے؟ یہاں جو بیٹھے میں ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ جو سامنے بیٹھے میں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں، جو میرے ساتھ رہتے ہیں میں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ کبھی رشدہ پر غور کیا کہ رشدہ کیا ہے؟ ایک بار بھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا۔ اور میں آپ سب کو آج اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ ان کے نام نوٹ کر لیجیے۔ انہوں نے آپ کی کتاب پر غور نہ کرنے کی قسم کھا رکھی۔ یہ غاشیہ سہارا پر غور کرتے ہیں، یہ انقلاب پر غور کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر غور کرتے ہیں، نہیں غور کرتے تو آپ کی کتاب پر غور نہیں کرتے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے اپنی امت کے قرآن میں کہ ان لوگوں نے میرے قرآن کو، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ علماء غور نہیں کریں گے تو ہم انجینئروں سے کہیں کہ تم غور کرو۔ یہ رشدہ کیا ہے؟ سینکڑوں کتابیں پڑھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو رشد کا علم آ جائے۔ رشد قلبی نور کو کہتے ہیں، ایک قلبی روحانی بصیرت کو کہتے ہیں۔ ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا۔ رشد غی کے مقابلے میں ہے، بضدها تتمیز الاشیاء۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کسی لفظ کے معنی آپ کو جاننے ہو تو اس کے اپوزٹ جو لفظ ہے اس کے معنی جان جائیے۔ رشد کے مقابلے میں غی ہے، اور غی کتابی جہالت کو نہیں کہتے، غی قلب کے اندھے پن کو کہتے ہیں۔ اسی لیے رشد کو کہیں گے قلب کا نور، روحانی علم و بصیرت۔ کسی کو فکر نہیں دوست، ہمارے مدارس کے نصاب میں بھی، ادھر گھومو، ہمارے مدارس کے نصاب میں بھی آپ کیا پڑھاتے رہتے ہیں سال بھر؟ نور نیزہ سے لے کر سیاہ ستہ تک، قرأت فاتحہ خلف الامام، رفع یدین، آمین بالجہر، قلتین، اور قلتین سے نکلتے ہیں تو بیرے بازار میں ڈوب جاتے ہیں۔ کہاں اس پڑھایا جاتا ہے؟ یہ مسائل جو انتہائی آسانی سے پڑھائے جانے چاہیے، 1 سال سے زیادہ ان مسائل میں لگنے ہی نہیں چاہیے۔ میں تو جرأت کر کے ایک بات کہتا ہوں، ہم اسلام نہیں پڑھاتے، ہم مسلک پڑھاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کتاب الطہارہ کو جب پڑھانا چاہیے تو آپ کتاب الطہارہ کو پڑھاتے وقت آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے عزیز طلبہ کو بتائیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس طہارت کا تصور نہیں ہے۔ طہارت کا تصور ملت ابراہیمی نے دیا ہے، طہارت کا تصور شریعت محمدی نے دیا ہے، لیکن آپ کتاب الطہارت کے اندر اترتے ہی خلاف علی ابی حنیفہ، خلاف علی شافعی، خلاف علی مالک، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا طرز تدریس ہے بھائی؟ ہمارے نوجوان طلبہ مدرسے میں جو پڑھتے ہیں باہر ان سے کوئی پوچھتا نہیں، اور باہر جو مسائل ان سے پوچھے جاتے ہیں وہ مدرسے میں ہم ان کو پڑھاتے نہیں۔ طلبہ پوچھتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا فرق ہے، ہمیں نہیں معلوم۔
طلبہ پوچھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کا کیا حکم ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. طلبہ پوچھتے ہیں انشورنس کا کیا حکم ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. اللہ کے بندو، نئے دور کے تقاضوں کو سمجھو. اسلاف کی علم اور عمل اور تقوی کا پورا اتباع کرتے ہوئے، اسلاف سے پوری طرح جڑے رہتے ہوئے ہمیں نئے دور کے تقاضوں کو مخاطب کرنا پڑے گا. ورنہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلنے شروع ہو گئے جو تنگ آ کر اسلاف کا دامن چھوڑ کر انہوں نے خود نیا اجتہاد شروع کر دیا. مجرم تو ہمیں، جب ہم نے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق امت کے نوجوانوں کی رہنمائی کرنا چھوڑ دیا، نئے مسائل کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی چھوڑ دیا، تو کیا کریں گے پھر ہمارے نوجوان؟ پہلے کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک علماء کے خلاف ذہن سازی کی جا رہی ہے، شریعت اسلامی کے خلاف ذہن سازی کی جا رہی ہے. تو وہ طلباء اور طالبات ان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ان کو ہم نے اگر محبت کے ساتھ نہ سنبھالا اور علمی گہرائی کے ساتھ نہ سنبھالا، اپنی عقلی اور فکری سطح کو بلند نہ کیا، تو وہی ہوگا جو سوویت یونین میں ہوا تھا. ہمارے ملک میں جہاں سے بہت بڑا روحانی فیض پھیلا، سینکڑوں اور ہزاروں اللہ والے وہاں تیار، بہترین انسان ان بے شمار جگہوں میں سے ایک جگہ خانقاہ رائے پور تھی. رائے پور میں خانقاہ بسائی تھی حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری خلیفہ تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی جب وفات ہوئی تو ان کے تمام خلفاء نے مل کر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس خانقاہ کا ذمہ دار بنا دیا کہ اب آپ وہی خدمت یہاں بیٹھ کر انجام دیں جو آپ کے اور ہم سب کے شیخ انجام دیتے تھے. اپنی تربیت کے لیے آنے والوں کو اچھا انسان بنائیے. تصوف کے بارے میں اتنی احمقانہ باتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی. تصوف کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، اچھا انسان بننے اور بنانے کا نام. نہ خواب دیکھنے کا نام ہے، نہ کرامات کا نام ہے، نہ سلسلے کا نام ہے، نہ معمولات کا نام ہے، نہ پگڑی کا نام ہے، نہ مخصوص قسم کے لباس کا نام ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جنہوں نے تصوف کی تاثیر کو بہت کم کر دیا. کیونکہ ہم ظاہر پرست لوگ ہیں تو ہمیں ظاہری چیزوں کو اپنا لیتے ہیں اور شیخ کامل بن جاتے ہیں. نہ ہم اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر بن پائے، نہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ بن پائے، نہ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھے پڑوسی بن پائے، نہ ہم اپنی دکان پر آنے والے گاہکوں کے لیے اچھے تاجر اور دکاندار بن پائے، نہ سڑک پر چلنے والے لوگوں کے لیے اچھے راہگیر بن پائے. شیخ بن گئے. یہ تو مذاق ہے، مذاق اور تماشا ہے. اسی وجہ سے ذہین اور حساس لوگوں کو تصوف سے بہت دوری ہوتی جا رہی ہے. یہ ہماری حرکتیں ہیں. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری بہت ہاتھ پیر جوڑتے رہے کہ نہیں نہیں نہیں، میں بالکل ناکارہ ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، مجھے ذمہ داری مت دیجیے. لیکن لوگ نہیں مانے اور بالآخر ان کے سر پر ذمہ داری پڑ گئی. تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس وقت جتنے اکابر حیات تھے سب کے پاس فردن فردن حاضر ہوئے اور سب سے دعاؤں کی، رہنمائی کی، توجہات کی درخواست کی.
उसी सिलसिले में वो हजरत अक़दस हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हूँ। हजरत थानवी बड़े बेतकल्लुफ इंसान थे और ये बात उनकी बहुत अरबों खरबों डॉलर की है। तो ये कहते थे जिसको बुजुर्ग बनना हो, वली बनना हो, कुतुब बनना हो, गौस बनना हो, वो किसी और बुजुर्ग के पास जाए। आदमी बनना हो, इंसान बनना हो तो मेरे पास है। समझ लीजिए कि इस्लाम इंसान बनाना चाहता है, बुजुर्ग बनाना नहीं चाहता। अच्छी तरह समझ लीजिए। बुजुर्ग तो अपनी बीवियों को भी अपना मुरीद करना चाहते हैं, और बीवी तो शेख चिल्ली की भी मुरीद नहीं हुई, आपकी क्या बीवी मुरीद होगी? शेख चिल्ली को इस बात का बड़ा गम रहता था कि बाहर तो बहुत बड़ी तादाद में मेरे अकीदतमंद हैं, ये कमबख्त मुन्ने की अम्मा ये मेरी अकीदतमंद होती ही नहीं। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी ने जब शेख चिल्ली घर में आए तो शेख चिल्ली से कहा कि क्या बुजुर्ग बने फिरते हो, आज मैंने देखा है बुजुर्ग। कहाँ देखा? जल्दी बताओ कहाँ देखा? अरे बुजुर्ग उड़ रहे थे, हमारे घर के ऊपर से उड़ते हुए गए, बहुत देर तक देखती रही। तो शेख चिल्ली बोले अरे अल्लाह की बंदी मैं ही तो था। तो बोली तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। हमारे एक उस्ताद थे, वो हमेशा मुझसे कहते थे अल्लाह अकबर, कहते थे मैं तुम्हारी नमाजों से, तुम्हारे दर्स कुरान से, तुम्हारी तकरीरों से, तुम्हारे मजमूनों से, तुम्हारी पगड़ी कुर्ते पजामे से बिल्कुल मुतासिर नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारी बीवियों से तुम्हारी हकीकत पूछूंगा, मैं तुम्हारे घर के मुलाजिमों से मालूमात करूंगा, मैं तुम्हारे घर के पड़ोसियों से पूछूंगा कि कैसे हैं हजरत। हजरत थानवी बड़े बेतकल्लुफ इंसान थे। हजरत थानवी ने कहा कि भाई मुझे अब्दुल कादिर साहब, मैं तो आपके शेख हजरत शाह अब्दुल रहीम रायपुरी की खिदमत में 20 बार हाजिर हुआ, आप तो मुझे वहां कभी नजर नहीं आए। तो हजरत थानवी के सवाल के पीछे ये हैरत थी कि इनको जानशीन बना दिया गया, ये तो मुझे कभी वहां दिखाई नहीं पड़े। तो हजरत शाह अब्दुल कादिर ने फरमाया हजरत एक लुंगी बनियान पहने गंवार सा खादिम नजर आता था आपको, एक देहाती? हाँ हाँ वो तो हमेशा नजर आता था, 10 साल से मैं उसको देखता था। वही झाड़ू देता था, वही उगलदान साफ करता था, वही दस्तरखान बिछाता था, वही तहज्जुद में हजरत को चाय पिलाता था, सब कुछ सब। वो तो मैं बहुत दफा देखा, आप नजर नहीं आए कभी। अब फरमाया हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी ने, हजरत वो देहाती गंवार खादिम यही तो था। ये है तसव्वुफ। आज हम में से कोई अपने को मिटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आज तो बुजुर्गों का खादिम बनना ये खुद एक बड़ा ओहदा है। वमा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। मैं तशरीह नहीं करूंगा और खुश होऊंगा अगर आप में से कोई ना समझे तो। ये जुल्फा क्या चीज है? अल्लाह के बंदो, मैं आपसे ये कहने के लिए हाजिर हुआ कि भाई अधूरेपन से और मुनाफकत से हम और आप सब निकले और अपने को एक इंतहाई आम गुनहगार आदमी से बदतर समझे। वो आम इंसान बेचारा, वो तो अपने को मानता है गुनहगार, वो कहाँ कहता है कि मैं मुफ्ती हूँ और मैं आलिम हूँ, मैं मौलवी हूँ। वो तो बेचारा अपने गुनाहों के एहसास में शर्मिंदा रहता ही है।
پھر ہماری مصیبت یہ ہے کہ وہ سارے گناہ ہم بھی کرتے ہیں مگر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں. ہم اپنی مجرمانہ بدکاریوں کی دلیل قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی اصلاح و تربیت کی سچی فکر ضروری ہے. بے چینی ہو، رات میں نیند نہ آئے، روتے روتے تکیے بھیگ جائیں، تنہائیوں میں ایک عجیب اضطراب ہو، یا اللہ اب تو میری داڑھی سفید ہو گئی، میری کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی گناہ کرتے کرتے، میری اصلاح کب ہوگی؟ کب واقعی تقویٰ مجھے آئے گا؟ کب آپ کو پہچاننا مجھے نصیب ہوگا؟ کب آخرت کی فکر مجھے لاحق ہوگی؟ ہم تو نماز جنازہ، کوئی جنازہ آتا ہے تو پڑھا کے چھوڑ دیتے ہیں، قبرستان تک ہم نہیں جاتے، عوام جاتے ہیں. کاش کہ قبرستان تک جانے کا موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی موت یاد کریں، وہاں 2 منٹ کھڑے ہو گئے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. معاشرے کے فساد کی ذمہ داری 3 طبقوں پر ہوتی ہے. یہ بڑے عارفین نے لکھا ہے. سب سے پہلے تمام عارفین نے علماء کا تذکرہ کیا. دوسرے نمبر پر حکام، تیسرے نمبر پر دولت مند اہل ثروت. یہ 3 مجرم ہیں جن کی وجہ سے سماج برباد ہوتا ہے، جن کی وجہ سے معاشرے میں بدکاریاں آتی ہیں، جن کی وجہ سے نوجوان بے راہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے بے حیائی، عریانیت اور بے پردگی پھیلتی ہے، جن کی وجہ سے جھوٹ اور حرام کمائی پھیلتی ہے. میں نے شروع میں تو آپ سے یہ کہا تھا کہ میں بہت تلخ باتیں کروں گا اور معافی نہیں مانگوں گا، لیکن اب میں اپنے ضمیر کے اطمینان کرنے کے لیے آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے بہت گستاخی کی. رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے اپنے کو مجرم تسلیم کرنے کی توفیق دے. دید قصور، اعتراف گناہ، یہ سب سے بڑا مقام ہے عبدیت کا، اور یہیں سے اصلاح شروع ہوتی ہے. یہ ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، دیوانوار تلاش کریں کہ ہم کہاں جائیں، کہ واقعی ہمارے دل کے اندر نمانے میں تبدیلی ہو جائے، ہمارا کردار، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہماری تمنائیں سب بدل جائیں. وما ذلك على الله بعزيز ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. صبر و سکون کے ساتھ آپ نے اس حدیث کی بات کو سنا، اور اس سے پہلے کہ کوئی اور اعلانات ہوں، میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ سکون اور وقار، شریقہ، یہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. محبت بہت قیمتی شے ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کا یہ شہر، آپ کا یہ ضلع، یہ اطراف، اس کی مٹی میں محبت ہے. لیکن محبت کے اظہار کو سلیقہ چاہیے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ کہیں بھی جاتے تھے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی، چپ چاپ عام آدمی کی طرح وہ سفر کرتے تھے. کسی جلسے میں جائیں،
या किसी मौके पर जाए, कोई हटो बचो नहीं होता, कुछ मोटरसाइकिल पर सवार लोग नहीं होते, कोई बहुत ज्यादा बेजा फोटोग्राफी नहीं होती। ये मैं अपने नौजवानों को जब मुझे मौका मिलेगा मैं समझाऊंगा कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे दिल में थोड़ी सी मोहब्बत है, मगर तुम खुद सोचो, मोहब्बत का तकाजा यह है कि तुम फोटो खींचो, या मोहब्बत का तकाजा यह है कि तुम अच्छी बातों पर अमल करो? कौन सी मोहब्बत सच्ची और मुफीद है और कौन सी मोहब्बत झूठी और नुकसानदेह? दुनिया की और कौमों की मोहब्बत का इजहार का तरीका उनको मुबारक हो, हमारे पास मोहब्बत के इजहार का तरीका वो होना चाहिए जो सहाबा का है। अगर हमारे रास्ते में चलने से दूसरों को तकलीफ होती है तो ये तो अल्लाह को नाराज करने वाली चीज हो सकता है। जिसको आप रोक रहे हो वो अस्पताल जा रहा हो सकता है जिसको आप रोक रहे हो कि किसी बुजुर्ग की वजह से और वो उसका मुकदमा लगा हो अदालत में, वो वहां जा रहा हो। ये चीजें इस बात की दलील है कि उस इलाके के उलमा का राब्ता अपने नौजवानों से कम दूर होता जा रहा है। दूसरी इस बात की दलील है कि उलमा पूरे इस्लाम को समझे हुए नहीं, उनकी तकरीरों बयानात में या जमीन से नीचे का तज़किरा होता है या आसमान से ऊपर का, हालांकि पूरे इस्लाम पर अमल होता है जमीन के ऊपर। सड़क पर चलने का तरीका उलमा को सिखाना चाहिए। और कुरान मजीद ने नेक बंदों के औसाफ बहुत से बयान किए, नमाज, ज़कात सब बयान की, लेकिन सबसे पहले वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के पसंदीदा बंदे तो वो हैं जो जमीन पर नरमी के साथ चलते हैं। मुझे बड़ी कोफ्त होती, अजीब बात है, लोग मेरी इज्जत के लिए करते, मुझे सख्त तकलीफ होती और मुझे अपने रुफकाए कार से सख्त शिकायतें, ये 10 साल से मेरे साथ हैं, लेकिन कभी इनको तौफीक नहीं होती कि ये मेजबानों को समझाएं कि देखो भाई हजरत का मिजाज बिल्कुल दूसरा है, चुपचाप ले जाओ, किसी को पता ही ना हो। ये जितने सड़क पर चलने वाले लोग हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, इनका उतना ही हक है सड़क पर चलने का जितना मुझे है। और अगर उन्हें कोई हंगामी जरूरत है तो उनको जरूरत मुझसे ज्यादा है। लेकिन ये क्या तरीका है? ये नेताओं का तरीका इख्तियार कर लिया गया। क्या हो गया हमारे उलमा को, क्या नौजवानों को ये चीजें सिखाते नहीं? आप इस्लाम को समझे ही हुए नहीं है। आपने कुर्ते पजामे टोपी और दाढ़ी को इस्लाम समझा है। इस्लाम जिंदगी का सलीके का नाम है। फिर कहता हूं, हजरत थानवी कहा करते थे, जिसको कुतुब बनना हो, वली बनना हो, बुजुर्ग बनना हो, वह कहीं और जाए, जिसको इंसान बनना हो मेरे पास आए। इस्लाम का मकसद अच्छा इंसान बनाना है, बुजुर्ग बनाना नहीं है। अच्छा शौहर, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छा बाप, अच्छा पड़ोसी, अच्छा ताजिर, अच्छा किसान, अच्छा मजदूर, अच्छा टीचर, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा खिलाड़ी, ये बनाना है इस्लाम। इस्लाम ये चाहता है। लेकिन हमारा कसूर है कि मैं जब ये बातें कहता हूं तो नौजवान हैरत से कहते हैं कि ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हमने तो कभी ये सुना ही नहीं कि इस्लाम ये है। हमने तो हमेशा दाढ़ी के साइज को इस्लाम समझा, हमने लंबे कुर्ते को इस्लाम समझा, हमने गोल टोपी को इस्लाम समझा। भाई, एक है इस्लाम का जाहिरी वज़ा पता, उसमें से 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की शक्लें बिल्कुल निकल सकती हैं कानून इस्लामी के मुताबिक। लेकिन एक है असल इस्लाम जो अंदर होता है। असल इस्लाम वो है, एक ऐसा शख्स सीधे जन्नत में गया अल्लाह के रसूल के ऐलान के मुताबिक, जिसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी थी। क्यों नहीं उलमा ये बातें बयान करती? इस्लाम लाया एक शख्स और इस्लाम लाते ही जिहाद में निकला
اور فوراً اسی جہاد میں شہید ہو گیا، اسے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حضور اس کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے، فرما رہے تھے دیکھو اس جنتی کو جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ یہ ہے اسلام۔ علماء، اللہ کے واسطے آپ سے یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ پہلے آپ پھر سے اسلام کو سمجھیے۔ مانا کہ آپ حنفی مسلک کو سمجھے ہوئے ہوں گے، لیکن مجھے کہنے دیجئے اور ناراض مت ہوئیے کہ اسلام کو ہم سمجھے ہوئے نہیں، اور جب ہم خود اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں تو اپنے شاگردوں کو کیا اسلام سمجھائیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی اس کی ترتیب بناؤ نا آپ لوگ، میں کیسے اعلان کر دوں؟ مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہر کچھ صف کے بعد کھڑے ہوں گے لوگ، مجھ سے مجھے بات خود ہوئی تھی، انہی باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فارم کہاں تو پارٹی جائے نا فارم، جب میں اعلان کروں تو ہاں یار میری خالی استغفر اللہ۔ بھائی بٹواؤ، ذرا ایک بات غور سے سن، ابھی مت اٹھیے، ابھی مت اٹھیے، بیٹھ جائیے، بالکل بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ ایک بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے شکایت کی تھی نا کہ مطالعہ نہیں کرتے، یہ واللہ یہ میرے دل کا زخم ہے۔ آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو امت کی رہبری نہیں کر سکتے۔ میں اس بڑھاپے میں اور سخت بیمار ہوں، میں اتنی شدید بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مارا پھر رہا ہوں پورے ملک میں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں ملک کدھر جا رہا ہے، اور ہمارے علماء اور ہمارے لوگ کس قدر غافل ہیں اللہ کی پناہ۔ ہمارے مالدار شادیوں میں کروڑوں روپے آج بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن اسلام کی خدمت کے لیے 100 روپے ان کی جیب سے نہیں نکلتے۔ آپ نے شاید نام سنا ہو الفرقان نامی رسالے کا، سنا ہے آپ نے؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ پڑھتے ہیں آپ اس کو؟ نہ، کتنے لوگ پڑھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، اور میں اللہ میاں سے کہوں گا جو جھوٹا ہاتھ اٹھائے ابھی نام نوٹ کیجئے اس کا، ابھی نام نوٹ کیجئے اور ملک الموت کو بھیجیے ظہر سے پہلے، میں جنازہ پڑھاؤں گا اس جھوٹے آدمی کا۔ کتنے لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں الفرقان؟ اب جنازے سے ڈرے، اچھا دوسری بیوی لے آؤں گا، اب ہاتھ اٹھا دو۔ کمال ہے یار، کیا بازاری حرکتیں کرتے ہیں علماء۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عالم کے فرض ادا کریں، آپ کو تازہ ترین معلومات اور رہبری ملے، تو الفرقان کی رسالے کا پابندی سے مطالعہ کیجیے۔ 90 سال سے یہ رسالہ الحمدللہ نہایت پابندی سے نکل رہا ہے۔ اللہ نے اس رسالے کو ایسا قبول فرمایا تھا کہ وقت کے سارے اکابرین اس رسالے کے پشت پر کھڑے ہوئے تھے، اس کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ وہ کمزور پڑنے لگتا تھا تو اس کے لیے اپیلیں کرتے تھے، کہ لمبی کہانی ہے۔ ایک مرد مومن نے اکیلے یہ رسالہ نکالنا شروع کیا تھا 1933-34 میں، اور آج تک وہ رسالہ پابندی سے نکل رہا ہے۔ اور آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ میں کیوں زور دے رہا ہوں۔ تازہ ترین حالات و ضروریات کے مطابق اس رسالے میں رہنمائی اللہ کا شکر ہے آ رہی ہے۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ
की नज़र से रिसाला गुजरेगा तो आपकी मालूमात में, इल्म में, ईमान में इजाफा होगा। इसलिए यहाँ के हजरात ने मुझसे पहले ये कहा था कि आज की मजलिस में इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि तमाम हजरात न सिर्फ ये कि नए ताज़ा शुमारे को ख़रीदें, दिसंबर के शुमारा यहाँ मौजूद है, उसमें फ़लस्तीन के ताज़ा तरीन हालात पर हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के कलम से लिखा हुआ इदारिया है और मेरा एक तफसीली उसमें मजमून है। तो वो रिसाला पाबंदी से पढ़िए, न सिर्फ ये कि वो ये शुमारा आप हासिल कीजिए बल्कि इसके ख़रीदार और मेंबर बनिए ताकि पाबंदी के साथ वो रिसाला आपको मिलता रहे और आप उसको पढ़ते रहें। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, अब देखें आप में से कौन अपनी जिम्मेदारी अदा करता है।